السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا۔ بڑا عہدہ، بڑی کرسی مل گئی، لیکن عدالتوں کے سامنے جانا وہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ گزشتہ روز راولپنڈی کی عدالت نے ان کی وارنٹ گرفتاری جاری کی تھی۔ اسلام آباد کی مختلف عدالتوں میں، مختلف تھانوں میں ان کے کیسز، ان کے مقدمات ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور آج اپنے پورے وکلاء ٹیم کے ساتھ اسلام آباد کے انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئے۔ راجہ جواد عباس نے اس کے کیس کی سماعت کی اور ضمانت بھی مل گئی۔ علی امین نے عدالت کو بتایا کہ ایک تو میں معافی چاہتا ہوں اگر میں تاخیر سے آیا ہوں، دوسری بات کہ میرے خلاف، جو کہ علی امین کے وکیل ظہور الحسن نے ان پہ عدالت کے سامنے موقف رکھا کہ علی امین کے خلاف یہاں پہ تقریباً 50 مقدمات ہیں، اسلام آباد، پنڈی اور یہ جو ایریاز ہیں۔ اچھا، جس مقدمے میں ہم نے یہاں پیش ہونا ہے، اس مقدمے میں جس دن مقدمے میں علی امین کا نام ہے، اس دن علی امین اس ایریا میں موجود ہی نہیں تھا، یعنی کہ اس جوڈیشل کمپلیکس کے توڑ پھوڑ کا یہ معاملہ تھا اور دیگر مقدمات بھی تھی۔ 9 مئی کے مقدمات میں اس کی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئی تھی۔ تو نے کہا کہ جس واقعات کے حوالے سے میری اوپر مقدمات بنے، اس دن تو میں موجود ہی نہیں تھا، لیکن مقدمات بن گئے۔ پھر عدالت نے ان کی 50,000 مچلکوں کی عوض ضمانت منظور کر لی۔ علی امین کے وکیل کی جانب سے بتایا گیا کہ ہمیں 3 ہفتوں تک کا ٹائم دے، ضمانت دے، کیونکہ 50 مقدمات ہیں، مختلف مقدمات میں مختلف عدالتوں میں پیش بھی ہونا ہے اور بیچ میں یہ رمضان بھی اور پھر عید بھی ہے۔ تو عدالت نے پہلے 2 ہفتے کہا تھا، پھر عید کے بعد مانتے ہوئے وہ استدعا منظور کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور کی ضمانت 17 اپریل تک منظور کر لی۔ 17 اپریل کو علی امین گنڈاپور دوبارہ یہاں پیش ہوگی اور متعلقہ جو عدالتیں ہیں اس پہ بھی ان کو پیش ہونا پڑے گا۔ ضمانت ملنے کے بعد علی امین گنڈاپور نے میڈیا سے گفتگو کی، آئیے وہ سنتے ہیں۔ اندر بھی ڈسکس کیا گیا باقاعدہ طور پہ، ہمارے ایمبیسڈر نے باقاعدہ طور پہ تصدیق کی اس کی کہ یہ بات چیت ہوئی ہے، اور اس بات چیت کے نتیجے میں ہمارا بیانیہ ابھی بھی وہی ہے کہ یہ ایک سازش تھی، اور اس کے بعد اس پہ ڈیمانڈ بھی کیا گیا، اور یہ کہتے ہیں کہ جی مداخلت تھی۔ اب دیکھیں جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر ایک میں غیرت مند پاکستانی ہو کر اگر میرے گھر میں کوئی مداخلت بھی کرتا ہے تو میرے خیال میں وہ سازش ہی ہے۔ اب ڈونلڈ نے جو وہاں پہ بات کی ہے، ایک جھوٹا بیان سے دے کے اس سے انکار کر دیا، تو میرے خیال میں اسد مجید صاحب کو بلایا جائے، اس کو بلا کے پوچھا جائے کہ یہ جو بات چیت تھی، اگر یہ بات چیت نہیں ہوئی تھی تو سائفر بھیجا کس نے تھا؟ یہ تو ایک بہت بڑا سوال نشان بن رہا ہے۔ اگر وہ جھوٹ نہیں بول رہا اور سچ بول رہا ہے تو پھر وہ سائفر تھا کیا؟ اور جس سائفر کے اندر عمران خان صاحب کو اس وقت سزا دی جا چکی ہے، انلیگل سزا، تو اگر سائفر تھا ہی نہیں تو سزا کس بات کی؟ اور اگر تھا تو پھر سازش تھی، اور سازش کے اوپر ہمیں بالکل اس پہ احتجاج بھی ہم کرتے ہیں، اور ہم حق رکھتے ہیں اس چیز کا کہ ہم اپنے ملک کے اندر کسی کی مداخلت بھی برداشت نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم صاحب یہ بتائیں کہ کل آپ کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے، اس میں کیا فیصلے ہو گئے؟ کریں گے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے؟ دیکھیے جی، ہماری تو اپنی حکومت ہے ماشاءاللہ پختونخوا میں، ہم عوام کے مسائل حل بھی کر رہے ہیں، ہم نے ہیلتھ کارڈ شروع کر دیا ہے، ہم انشاءاللہ فلاحی کام اور بھی کر رہے ہیں، ترقیاتی کام بھی ہم کریں گے، اور اس کے لیے جو ہمارے انہوں نے پیسے دینے ہیں وہ ہمارا حق ہے، اور اپنا حق ہم مانگ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم لیں گے ان سے اپنا حق۔ باقی یہ جو حکومت بنی ہوئی ہے یہ مینڈیٹ کے بغیر ہے، عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا، مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ ہماری اپیل بھی ہے اور ہمارا اس پہ احتجاج بھی ہے، اور ہم کرتے رہیں گے کہ اس کو باقاعدہ طور پہ دیکھا جائے۔ پاکستان کے تاریخ کی بدترین دھاندلی کی گئی ہے، جس طریقے سے فارم 47 کو تبدیل کر کے 45 کو تبدیل کر کے فارم 47 تبدیل کر کے جو رزلٹ دیے گئے ہیں اس پہ ہماری 180 سیٹیں ہیں، جس میں انہوں نے تقریباً ہماری لگ بھگ مور دین 80 سیٹس انہوں نے چوری کی ہیں۔ تو اب ایسی حکومت جو کہ عوام کے مینڈیٹ سے نہ آئی ہو، جس کے ساتھ عوام کی سپورٹ نہ ہو اور عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے آئی ہو، تو وہ کیا ڈیلیور کرے گی؟ شہباز شریف سے آپ نے اس طرح کی بات کی تھی؟ دیکھیں جی، عمران خان صاحب اس وقت جو ہے وہ کسٹڈی میں ہے، اور ڈیل تو کبھی بھی عمران خان صاحب نہیں کریں گے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہ بات کی، خان صاحب ہمیشہ یہ بات کی کہ پاکستان کے لیے وہ بیٹھنے کو تیار ہیں، اور اس سے پہلے جب وہ گرفتار نہیں بھی ہوئے تھے تو انہوں نے بارہا یہ بات کہی۔ اب جو حالات اس ملک میں بن چکے ہیں اور جس حالات میں ہماری قوم گزر رہی ہے، جو مہنگائی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے جانے کے بعد، یہ پوری قوم جانتی ہے۔ یہ جو ایک ایڈونچر کیا گیا، تجربہ کیا گیا اس ملک کے ساتھ، اس سے نقصان کس نے اٹھایا؟ پاکستان کی عوام نے اور پاکستان نے۔ انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے بہت جلد عمران خان صاحب رہا ہوں گے، اور جو ملک کے یہ حالات بنے ہوئے ہیں اس سے عمران خان صاحب ہی ملک کو نکال سکتے ہیں۔ فارم 45 اور 47 کے حوالے سے وزیر اعظم سے بات ہوئی کوئی؟
यार वो खुद फॉर्म 47 वाला है, उससे मैं उसको क्या बात करूँ, मैं सूबे की बात करूँगा उससे। खान साहब को बस ज़रा फिक्र पाकिस्तान की है, और खान साहब को ये फिक्र है कि पाकिस्तान के जो हालात बदतर होते जाते हैं, गुर्बत बढ़ती जा रही है, उनको ज़्यादा फिक्र उसकी है। अपने बारे में ना वो कोई शिकायत करते हैं, ना उनको परवाह है इस चीज़ की। वो पाकिस्तान की कौम की जंग लड़ रहे हैं, हमारे बच्चों की जंग लड़ रहे हैं, हमें फख्र है इस बात पे इंशाल्लाह, और हम इस जंग में अपनी तहरीक उनके साथ हैं इंशाल्लाह, और साथ रहेंगे। आपने शहबाज शरीफ से दोबारा भी मुलाकात हुई और बाकी भी गुजरा हालत है, तो क्या वफाक आपका साथ देगा फंड्स वगैरह के इजरा में? देखिए उनको देना पड़ेगा, मैं कोई अपनी ज़ात के लिए तो कोई बात कर नहीं रहा। मेरे सूबे के हकूक़ हैं, मेरे सूबे का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैंडेट है हमारे पास, और मेरे सूबे के जो हकूक़ हैं, मेरे सूबे के जो बकायाजात हैं वो इनको देने पड़ेंगे, और वो हम इंशाल्लाह ले लेंगे इनसे। जो एहतिजाज की कॉल दी जा रही थी बार बार पीटीआई की जानिब से, क्या आप भी बरकरार है पीटीआई के एहतिजाज करेंगे? बिल्कुल, हमारा जो फॉर्म 47 के तहत जो धांधली करके लोगों को जितवाया गया है, तो हमारा ये आईनी हक है कि हम उस पर एहतजाज भी करेंगे, और हम एहतजाज करके अपना हक मांगेंगे इंशाल्लाह। हमें यकीन है कि हमें अदलिया से इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। अली अमीन गड्डापुर की मीडिया टॉक, जिसमें उसने एक तो डोनाल्डो के बयान के हवाले से कहा, साइफर के हवाले से बात की, और जिस वज़ीर आज़म से बल्कि मैंने सवाल भी उनसे पूछा था कि आप अभी भी कह रहे कि इस हुकूमत को हम नहीं मानते, फॉर्म 47 वाले हैं, तो कल भी आपकी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई थी, उससे पहले भी एक मुलाकात हुई थी। कल आप वज़ीर आज़म से जब मिले थे तो आपने कोई फॉर्म 45-47 की बात की थी, तो उन्होंने यही कहा कि फॉर्म 47 की वज़ीर आज़म ख़ुद है, वो मुझे क्या फॉर्म 45-47 की बात करेंगे। और इस तरह उन्होंने बहुत सारे जो गुफ्तगू की आपने मुलाहिज़ा की, और ये उसकी ज़मानत मंजूर हो गई। अब दीगर अदालतों में अली अमीन ने पेश होना है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इसी किस्म की चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।